بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ معزز ناظرین، آتش گل کی گزشتہ گفتگو میں ہم نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی نااہلی کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے۔ آج بروز پیر اس کی سماعت ہوئی ہے، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے مفصل رپورٹ جاری نہیں کی تھی، اس لیے اب اس کیس کی سماعت 3 دن کے بعد ہوگی۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا المناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے ایک شعرا آفاق، جرنلسٹ، اینکر، سینئر صحافی جناب ارشد شریف کو کینیا میں بہت ہی المناک طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس المناک واقعے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے مضافات میں پیش آیا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کے حوالے سے پولیس نے کی فائرنگ میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پولیس نے اس مضافاتی علاقے میں رکاوٹ قائم کی ہوئی تھی، سڑک پر چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ۔ حالانکہ جب کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تو پولیس ویگن بھی کھڑی کی جاتی ہے، جس کی بتی جلتی بجھتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ آنے والے ٹریفک کو روکے اور روک کے ان کی آئیڈینٹی دیکھے اور اس کے بعد ان کو جانے دے۔ لیکن وہاں نہ کوئی موبائل کھڑی تھی، نہ کوئی پولیس والا کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیا کی پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ رکاوٹ انہوں نے اس لیے لگائی تھی کہ اسی قسم کی ایک اور کار میں ایک بچے کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کو ریکور کرنے کے لیے انہوں نے یہ رکاوٹ لگائی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر اغوا شدہ بچے کو انہوں نے دستیاب کرنا تھا تو اس طرح سے ڈائریکٹ فائرنگ نہیں کی جاتی۔ کار کی باڈی پہ 9 گولیوں کے نشانات ہیں، جس میں سے ایک نشان 2 گولیاں ان کے سر میں لگی ہیں، جو سر کو چیرتی ہوئی آگے ونڈ اسکرین سے بھی باہر نکل گئی ہیں۔ اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی سنائپر نشانچی نے نشانہ باندھ کے ان پہ گولی چلائی ہے، کیونکہ اگر بچے کو دستیاب کرنا ہوتا اور گاڑی وہ رکاوٹ توڑتے ہوئے آگے نکل گئی ہے تو انہیں ٹائروں پہ فائرنگ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بہت ہی المناک واقعہ ہے، جس پہ دنیا بھر کی صحافی تنظیموں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ دنیا بھر میں
جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں جو صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، انہوں نے کینیا پولیس کی اس فلسفی کو کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے تسلیم کرنے سے صریحاً انکار کیا ہے۔ فرانس میں قائم صحافیوں کی تنظیم دی گلوبل واچ ڈاگ نے ارشد شریف کے قتل کو انتہائی گھناؤنا فعل قرار دیتے ہوئے اس واقعے کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن پہ زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ، ریوٹر، آؤٹ لک آف انڈیا سمیت تمام بین الاقوامی صحافیوں کی تنظیموں نے اپنی رپورٹس میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک یو ایس بیس صحافیوں کی تحفظ کی کمیٹی، اس کے پروگرام کنسلٹنٹ اسٹیون بٹلر نے بھی اس واقعے کی شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ شفاف انکوائری اقوام متحدہ کے کمیشن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس قسم کی جو انکوائریاں ہیں وہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس میں چاہے آپ سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کیس کو لے لیں، آج تک لا ینحل ہے۔ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دہشت گردی کے واقعے میں کیے جانے والے قتل کو لے لیں، اس کی انویسٹیگیشن ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہیں۔ البتہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے اور بیٹیوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس وقت مشرف حکومت سے کہ اس کی انکوائری اقوام متحدہ کے کمیشن سے کرائی جائے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن پہ اس وقت اس انکوائری میں لاکھوں ڈالر صرف ہوئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ نے اس قتل کی بڑی شفاف انکوائری کرتے ہوئے ایک بہت اچھی رپورٹ پیش کی تھی، اور اس رپورٹ کو ایف آئی آر اور مقدمے کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت کے صدر جناب آصف علی زرداری، جو مرحومہ کے شوہر بھی تھے، نے اس کو طاق نسیاں کر دیا، اور یہ رپورٹ جو ہے آج تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اسی طرح جب موجودہ حکومت آئی ہے، جناب عمران خان کی حکومت کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے گرانے کے بعد، تو جو مقدمات اس حکومت کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کے خلاف منی لانڈرنگ کے تھے، اس میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کے ختم ہو گئے۔ اس میں جو گواہان تھے، مقصود چپراسی وغیرہ، جن کے ذریعے کروڑوں اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی تھی، وہ بھی پراسرار طریقے سے مارے گئے۔ تو پاکستان میں انکوائریز جو ہیں وہ کسی بھی ذریعے سے کی جائیں، وہ حکومت کی موجودگی میں کسی منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ پاکستان میں تمام صحافی انجمنوں نے آج پروٹیسٹ کیا ہے، اور اس المناک واقعے کے بارے میں انہوں نے بہت سے سوالات قائم کیے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مرحوم ارشد شریف
ایک تو یہ کہ وہ جناب عمران خان کے حمایتی تھے، اور شہباز شریف حکومت کے ٹاپ گورنمنٹ آفیشل اور سیاسی شخصیتوں کی کرپشن کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بیہائنڈ کلوز ڈورز وہ تیار کر رہے تھے، جس میں بہت سارے شواہد سامنے آئے تھے مبینہ طور پر۔ تو اس ڈاکومنٹری کے آنے سے قبل ہی ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ جو صحافی انجمنوں نے سوالات قائم کیے ہیں، ایک سوال یہ بھی قائم کیا انہوں نے کہ یہاں پاکستان میں ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ARY میں، جس میں وہ ایک بہت ہی اچھا پروگرام کرتے تھے، اس سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ARY چینل پہ دباؤ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بول چینل کے ساتھ ہو گئے تھے اور ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنی جان کے تحفظ کے لیے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک خط پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ میرے بعد اور کن کن صحافیوں کا نمبر آنا ہے، اور حکومت ان کے خلاف انتہائی سخت ایکشن لینے والی ہے۔ ایک اور سوال جو قائم کرتی ہیں پاکستانی صحافتی انجمنیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب دبئی چلے گئے تھے تو انہیں موجودہ حکومت کے دباؤ پہ دبئی سے نکالا گیا، دبئی سے جانے کو کہا گیا، تو وہ 2 دن قبل ہی کینیا میں پہنچے تھے، اور وہاں پر جس انداز سے ان کو قتل کیا گیا ہے اس کے بارے میں شبہات ہیں کہ اس کے پس پردہ ایک ڈرگ سمگلر تھے جن کے پولیس سے تعلقات تھے، اور یہ جو شکار گاہ ہے وہ ارشد شریف کے لیے سجائی گئی تھی۔ تو اس کی انکوائری انٹرنیشنلی ہونی چاہیے، تاکہ یہ پتہ لگایا جائے کہ جن پولیس افسران نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے ان کے پس پردہ کیا کہانی تھی۔ بہت شکریہ۔